کل پھیکے کے گھر کے سامنے ایک نئی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ سارے گاؤں میں اس کا چرچا تھا۔ جانے کون ملنے آیا تھا۔ میں جانتا تھا پھیکا پہلی فرصت میں آ کر مجھے سارا ماجرا ضرور سنائے گا۔ وہی ہوا۔ شام کو بیٹھک میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ پھیکا چلا آیا۔ حال چال پوچھنے کے بعد کہنے لگا، صاحب جی، کئی سال پہلے کی بات ہے، آپ کو یاد ہے ماسی نورا ہوتی تھی جو پٹھی پر دانے بھونا کرتی تھی، جس کا ایک پتر تھا، وقار۔ میں نے کہا، ہاں یار، میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب جی، وقار اور میں 5ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ اسکول میں اکثر وقار کے پیٹ میں درد رہتا تھا۔ صاحب جی ایک نکرے لگا روتا رہتا تھا۔ ماسٹر جی ڈانٹ کر کار بھیج دیتے تھے کہ جا حکیم کو دکھا اور دوائی لے۔ ایک دن میں آدھی چھٹی کے وقت وقار کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے اماں کے ہاتھ کا بنا پراٹھا اور اچار کھولا۔ صاحب جی، آج بھی جب کبھی بہت بھوک لگتی ہے نا، تو سب سے پہلے اماں کے ہاتھ کا بنا پراٹھا ہی یاد آتا ہے، اور سارے پن میں اس پراٹھے کی خوشبو بھر جاتی ہے۔ پتہ نہیں صاحب جی، اماں کے ہاتھ میں کیا جادو تھا۔ صاحب جی، پتہ ہے، وقار نے پراٹھے کی طرف دیکھا اور نظر پھیر لی۔ اس ایک نظر نے اس کے پیٹ کے درد کے سارے راز کھول دیے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کی آنکھوں میں آندروں کو بھوک سے بلکتے دیکھا۔ صاحب جی، وقار کی فاقوں سے لوس تھی آندریں، آنسوؤں کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی، جیسے کہتی ہوں، ایک اتھرو بھی گرا تو بھرم ٹوٹ جائے گا۔ وقار کا بھرم ٹوٹنے سے پہلے میں نے اس کی منتیں کر کے اسے کھانے میں شریک کر لیا۔ پہلی بار کی ٹڈ میں جاتے ہی وقار کی تڑپتی آندروں نے آنکھوں کے ذریعے شکریہ بھیج دیا۔ میں نے چپکے سے ہاتھ روک لیا اور وقار کو باتوں میں لگائے رکھا۔ اس نے پورا پراٹھا کھا لیا، اور پھر اکثر ایسا ہونے لگا، میں کسی نہ کسی بہانے وقار کو کھانے میں شریک کرنے لگا۔ وقار کی بھوکی آندروں کے ساتھ میرے پراٹھے کی پکی یاری ہو گئی، اور میری وقار کے ساتھ خورے کس کی یاری زیادہ پکی تھی۔ اسکول سے گھر آتے ہی بھوک کی کھب مچا دیتا۔ ایک دن اماں نے پوچھ ہی لیا، پتر، تجھے 7 پراٹھا بنا کر دیتی تو ہوں، کھاتا بھی ہے کہ نہیں؟ اتنی بھوک کیوں لگ جاتی ہے؟ میرے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں۔ آتے ساتھ بھوک کی کھپ مچا دیتا ہے، جیسے صدیوں کا بھوکا ہو۔ میں کہاں کچھ بتانے والا تھا صاحب جی، پر اماں نے اگلوا کر ہی دم لیا۔ ساری بات بتائی اماں تو سن کر بلک پڑی اور کہنے لگی، کل سے 2 پراٹھے بنا کر دیا کروں گی۔ میں نے کہا، اماں پراٹھے 2 ہوئے تو وقار کا بھرم ٹوٹ جائے گا، میں تو گھر آ کر ہی کھا لیتا ہوں۔ صاحب جی، اس دن سے اماں نے پراٹھے کے ول بڑھا دیے، اور مکھن کی مقدار بھی۔ کہنے لگی، وہ بھی میری جیسی ماں کا پتر ہے۔ ممتا وکھرے نہیں ہوتی پھیکے، مائیں وکھو وکھ ہوئی تو کیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ 5ویں جماعت میں پڑھنے والے پھیکے کو بھرم رکھنے کا پتہ تھا۔ بھرم جو ذات کا مان ہوتا ہے، اگر ایک بار بھرم ٹوٹ جائے تو بندہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ساری زندگی اپنی ہی کرچیاں اکٹھی کرنے میں گزر جاتی ہیں، اور بندہ پھر کبھی نہیں جڑ پاتا۔ پھیکوں کو 5ویں جماعت سے ہی بھرم رکھنے آتے تھے، اس سے آگے تو وہ پڑھ بھی نہیں سکا تھا، اور میں پڑھا لکھا اعلیٰ تعلیم یافتہ، مجھے کسی اسکول نے بھرم رکھنا سکھایا ہی نہیں تھا۔ صاحب جی، اس کے بعد اماں بہانے سے وقار کے گھر جانے لگی۔ دیکھ نورا، ساگ بنایا ہے، چکر بتا کیسا بنا ہے۔ وقار کی اماں کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور ان کا ایک ڈنک ٹپ جاتا۔ صاحب جی، وقار کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ پھر اماں نے مامے سے کہہ کر ماسی نورا کو شہر میں کسی کے گھر کام پر لگوا دیا۔ تنخواہ وقار کی پڑھائی اور 2 وقت کی روٹی طے ہوئی۔ اماں کی زندگی تک ماسی نورا سے رابطہ رہا۔ اماں کے جانے کے چند ماہ بعد ہی ماسی بھی گزر گئی، اس کے بعد رابطہ ہی کٹ گیا۔ کل وقار آیا تھا، ولایت میں رہتا ہے جی، واپس آتے ہی ملنے چلا آیا۔ پڑھ لکھ کر بہت بڑا افسر بن گیا ہے، اماں کے نام پر لنگر کھولنا چاہتا ہے۔ صاحب جی، میں نے حیران ہو کر وقار سے پوچھا، یار، لوگ اسکول بنواتے ہیں، اسپتال بنواتے ہیں، تو لنگر ہی کیوں کھولنا چاہتا ہے، اور وہ بھی اماں کے نام پر؟ کہنے لگا، پھیکے، بھوک بہت ظالم چیز ہے، چور ڈاکو بنا دیا کرتی ہے۔ خالی پیٹ پڑھائی نہیں ہوتی، ٹٹ پیڑ سے جان نکلتی ہے۔ تیرے سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہے پھیکے؟ ساری آنکھیں پڑھنے والی نہیں ہوتی، اور نہ ہی تیرے ورگے بھرم رکھنے والے۔ پھر کہنے لگا،
یار پھیکے، تجھے آج ایک بات بتاؤں؟ جھلیا میں سب جانتا ہوں۔ چند دنوں کے بعد جب پراٹھے کے بل بڑھ گئے تھے اور مکھن بھی، آدھا پراٹھا کھا کر ہی میرا پیٹ بھر جایا کرتا۔ اماں کو ہم دونوں میں سے کسی کا بھی بھوکا رہنا منظور نہیں تھا پھیکے۔ وقار پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اماں یہاں بھی بازی لے گئیں صاحب جی، اور میں بھی اسی سوچ میں ڈوب گیا کہ لوستی آندروں اور پراٹھے کی یاری زیادہ پکی تھی یا پھیکے اور وقار کی۔ بھرم کی بنیاد پر قائم ہونے والے رشتے کبھی نہیں ٹوٹا کرتے۔ پھیکا کہہ رہا تھا، مجھے اماں کی وہ بات آج بھی یاد ہے صاحب جی۔ اس نے کہا تھا، مامتا تو وکھری وکھری نہیں ہوتی پھیکے، مائیں وکھو وکھ ہوئیں تو کیا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے پراٹھے کو ول دے رہے تھے۔ 2 روٹیوں جتنا ایک پیڑا لیا تھا اماں نے۔ میں پاس ہی تو چوکی پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ روٹی بیلتے بیلتے نماز کا سبق پڑھاتی میرے ساتھ نکیاں نکیاں گلا کرتی، آج بھی بیڑے میں پھرتی نظر آتی ہے۔ پھیکا ماں کو یاد کر کے رو رہا تھا۔ سورج کی پہلی کرن جیسا روشن چہرہ تھا اماں کا صاحب جی۔ باتیں کرتے کرتے پھیکا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس پل میں لے گیا، اور ایک دم میرے سامنے کسی پرانی فلم کی طرح سارا منظر بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا۔ زندگی کے کینوس پر صرف ایک ہی رنگ بکھرا تھا، ممتا کا رنگ۔ سچ ہے، ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے۔ آج ملک کے حالات، کرپشن اور مسائل کو دیکھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا، کاش سب مائیں پھیکے کی اماں جیسی ہو جائیں۔ میں ہر بار پھیکے سے ملنے کے بعد وطن کی بند کھڑکیوں سے چھن چھن کر آتی سنہری روشنی کو دیکھتا ہوں، روشنی جو راستہ تلاش کر ہی لیتی ہے۔